السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو کچھ اپنے لوگ اور بعض اہل علم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی تقریر و انٹرویو کے کچھ جملوں اور فقروں پر ان کے سیاق و سباق سے ہٹا کر اعتراض کنا ہیں۔ اگر ان کا مقصد صرف تنقید برائے تنقید ہی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر وہ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ باتیں مختصراً پیش کرتا ہوں جن سے حضرت کی تقریر و انٹرویو کے مشمولات کی اہمیت و بلیغ طرز اسلوب اور چند ساعتوں اور چند جملوں سے کس طرح حضرت نے ادیان باطلہ خاص کر ہندوازم کے اساس و بنیاد کو اکھاڑ ڈالا سمجھ آ جائے گا۔ ان دو آیات کو پڑھیں تو آپ حضرت کی تقریر کا ماخذ و اسلوب بیانی سمجھ جائیں گے، بلکہ ایسا لگے گا کہ حضرت نے منوعاً ان آیات کو سامنے رکھ کر اپنی تقریر کو تیار کیا ہوگا۔ اب دوستوں میں وہ آیت آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ دوستو اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ یہ ہے کہ ہم نہ عبادت کریں کسی کی سوائے اللہ کے اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں اس سے تو تم کہہ دو گواہ رہنا اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب دوستوں میں دوسری آیت آپ حضرات کو پڑھ کر کے سنا۔ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ دوستو اس کا ترجمہ ہے، آپ کہیے تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم جس نام سے بھی پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں۔ اور دوستوں میں تیسری آیت بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ حضرت نے غیروں کی تسلیم شدہ باتوں کو مسلمہ عقائد سے اپنی بات کو مدلل کیا ہے، کو الزامی طرز استدلال کہتے ہیں، اور اہل علم و فہم بخوبی جانتے ہیں اس سے بہتر اور مسکت اسلوب بیان، تقابل اشیاء و موازنہ امور یا مناظرے میں کوئی اور نہیں ہوتا ہے۔ الزامی طرز استدلال میں مخاطب کی مسلم بات کو وقتی طور سے صحیح فرض کر کے اس کو اسی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں کسی کے پیش نظر رہیں تو اس کو حضرت کی تقریر اور انٹرویو انتہائی شاندار اور تاریخی نظر آئے گا۔ تو دوستو اس تحریر کو لکھنے والے ہیں محمد طلحہ برنی، جو بہت ہی ماشاءاللہ شاندار عکاسی کی ہے حضرت کے بیان کے بارے میں، اور واقعی ان آیتوں کو اگر کوئی صدق کے دل کے ساتھ پڑھ لے، اچھی طریقے سے سمجھ لے، تو مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کے اوپر ذرہ برابر بھی اعتراض کرنے کا حق اس کو نہیں رہے گا۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا ارشد مدنی صاحب کو صحیح سلامت رکھے اور ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور جو ان کے مخالفین ہیں انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو آپ کے اوپر ضروری بنتا ہے کہ آپ حضرت مولانا کے بیان اور اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں، اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، نیچے کمنٹ کر دیجئے۔ اور جو مولانا ارشد مدنی صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو آپ حضرات پہنچا دیجئے تاکہ انہیں بھی پتہ چل جائے، اور پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔